جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. صدق اللہ العلی العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو بھی احکام ہیں اس کو بغیر کسی چونچرا کے قبول کر لو اور اس پر عمل کرنے لگو. اس میں کسی طریقے کی اپنی رائے قائم نہ کرو اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہ بڑھاؤ نہ اس میں کوئی کام گھٹاؤ. محرم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس محرم کے مہینے میں بہت سی بدعات ہوتی ہیں، بہت سے رسومات ہوتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کام کو نہ تابعین نے کیا ہے نہ تبع تابعین نے کیا ہے، جس کام کو نہ ائمہ مجتہدین نے کیا ہے، نہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، نہ امام مالک نے کیا ہے، نہ امام شافعی نے کیا ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے کیا ہے. لیکن وہ کام آج ہمارے معاشرے میں خوب کثرت سے کیے جا رہے ہیں. اگر اس کام کو کوئی مخصوص فرقہ اور کوئی مخصوص لوگ کرتے تب تو اس کو سمجھا جاتا، لیکن اس کام کو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں. اور بدعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یعنی اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے تو وہ جہنم کا راستہ اپناتا ہے اور جہنم میں جانے کی تیاری کرتا ہے. جو عام بدعات ہیں، جو رائج ہیں، جو رسومات ہیں، جو لوگوں میں عام ہیں، ان میں سے یہ کہ تعزیہ نکالنا اور اس کی نعوذ باللہ پوجا کرنا، نوحہ خوانی کرنا، یعنی کہ عورتوں کو جمع کر کے باقاعدہ رونے کی مجلس قائم کرنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اور ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی. ایسی مجلسیں قائم کرنا، مردوں کا ماتم کرنا اور قبرستان اس مہینے میں جانا ضروری سمجھنا، خاص طور سے عورتوں کا جانا ضروری سمجھنا، اور اسی طریقے سے عورتوں کا غیر محرموں کے ساتھ کسی مجلس میں شرکت کرنا اور وہاں شریک ہونا، اور اس مہینے کو منحوس جاننا، منحوس سمجھنا، اور اس میں شادی کو منحوس سمجھنا، حرام سمجھنا کہ اس مہینے میں اگر شادی کی جائے تو وہ ناکام ہوگی. 10 محرم الحرام کو اس وجہ سے کاروبار نہ کرنا کہ اس میں اگر کاروبار کریں گے تو تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی اور رحمت اور برکت ہمارے لیے نہیں اترے گی. اسی طریقے سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا اور کالے کپڑے پہننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جو فضیلت بتائی ہے وہ یہ کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہتر اور سب سے افضل روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں، ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، محترم مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، آگے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ اس مہینے میں اگر کوئی ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہے. اور اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں ظلماً شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج اکثر لوگ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، تو یہ مہینہ اور بھی محترم ہم سمجھتے، اس مہینے کو اور بھی بابرکت سمجھتے. اس مہینے میں ہم اور نکاح کرتے اور نکاح کی محفلیں قائم کرتے، خوشیاں مناتے. لیکن آج حال یہ ہے کہ
اس مہینے کو محترم نہیں سمجھا جاتا بلکہ منحوس سمجھا جاتا ہے، نکاح نہیں کیا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت صفیہ سے ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جس طرح اللہ کا مہینہ قرار دیا تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس مہینے کو ہم نے ایک خاص فرقے والوں کے ساتھ خاص کر دیا اور کہتے یہ ہیں کہ یہ مہینہ فلاں لوگوں کا ہے، یہ مہینہ کالے کپڑے والوں کا ہے۔ یہ تمام بدعات ہیں، یہ وہ رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا رسول اللہ کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر یہ کام کرنا صحیح ہوتا، اگر یہ کام کرنا اچھا ہوتا، اگر یہ کام کرنا سنت ہوتا، نفل ہوتا، مستحب ہوتا، ثواب کا کام ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم سے زیادہ سمجھنے والے جو پہلے کے مسلمان تھے، پہلے کے جو امام تھے، پہلے کے جو تابعین تھے، جو تبع تابعین تھے، جو بزرگان دین تھے، جو ائمہ مجتہدین تھے، ان لوگوں نے اسلام کو زیادہ صحیح سے سمجھا تھا تو وہ لوگ یہ کام کرتے۔ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی، اگر اس میں کوئی اللہ کی مدد کا وعدہ ہوتا اور اللہ کی نصرت اس میں اترنے کا کوئی امکان ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک بدعت ہے جس کو آج لوگوں نے رائج کر دیا ہے، اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ کا صاف اعلان ہے کہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو چاہیے جو اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا جو قول ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ کام کریں اور تعلیمات رسول کو اپنائیں اور کچھ کام ہم کسی خاص فرقے کے اپنا لیں، بلکہ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کا مہینہ سمجھ کر، محترم مہینہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور روزہ رکھنے کی فکر کریں، نوافل کی پابندی کریں، تہجد کی فکر کریں۔ اور جس طریقے سے اس مہینے میں نکاح کو بالکل منحوس سمجھ لیا گیا ہے اور غلط سمجھا جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس فکر کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہن کو بدلنے کے لیے خاص طور سے محرم کے مہینے میں نکاح کی مجلسوں کو منعقد کریں، تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لیکن شہادت کی وجہ سے کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال منحوس نہیں ہوتا، بلکہ شہادت اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے جو خاص بندوں کو ملتا ہے، تو شہادت کی وجہ سے وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال اور بھی محترم ہو جاتا ہے اور بھی وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت والے کام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔